عزیز طلبہ السلام علیکم. میرے آج کے لیکچر کا عنوان ہے اخلاق نبوی، جس کے مؤلف ہیں مولانا شبلی نعمانی اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اخذ کردہ یہ سبق ہے جو آغا خان بورڈ کی 12ویں جماعت کی کتاب میں شامل ہے. بڑھتے ہیں سبق کی جانب. بات کریں گے پہلے ہم مولانا شبلی نعمانی کے مختصر حالات زندگی پر. اٹھارہ سو 57 میں پیدا ہونے والی یہ شخصیت 1914 میں خالق حقیقی سے جا ملی. عناصر خمسہ میں علامہ شبلی نعمانی ایک ہمہ جہت شخصیت کے طور پر شامل ہیں. وہ بیک وقت شاعر بھی ہیں، ادیب بھی، مورخ بھی ہیں، سوانح نگار، نقاد اور سیرت نگار بھی. دیگر علمی و ادبی حیثیات سے قطع نظر انہوں نے سیرت نگاری اور سوانح نگاری کے اعتبار سے جو علمی کام کیے وہ ہمارے تاریخ کا ایک روشن باب ہیں. اعظم گڑھ میں 1857 میں پیدا ہوئے. ابتدائی تعلیم اپنے والد شیخ حبیب اللہ سے حاصل کی. اس کے بعد ریاضی، فلسفہ اور عربی کے لیے مختلف اساتذہ سے رجوع کیا. 19 برس میں مختلف علوم میں مہارت پیدا کر چکے تھے. 1876 میں حج کے لیے تشریف لے گئے تھے. وکالت کا امتحان بھی پاس کیا مگر اس پیشے سے دلچسپی نہ تھی. علی گڑھ گئے تو سر سید سے ملاقات ہوئی اور فارسی کے پروفیسر مقرر ہوئے. یہیں سے شبلی کی علمی اور تحقیقی زندگی کا آغاز ہوا. پروفیسر آرنلڈ سے فرانسیسی سیکھی. 1892 میں روم اور شام کا سفر کیا. 1898 میں ملازمت ترک کر کے اعظم گڑھ چلے آئے. انہوں نے 1913 میں دارالمصنفین کی بنیاد ڈالی. 1914 میں دار فانی سے کچھ کر گئے. ان کی مشہور تصانیف میں المامون، سوانح مولانا روم، مقالات شبلی، سیرت النعمان اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہے. یہ بات یاد رہے کہ مولانا شبلی نعمانی نے سیرت النبی کی 2 جلدیں ہی مکمل کی تھیں کہ عمر نے ان سے وفا نہ کی اور ان کا ادھورا کام ان کے شاگرد سید سلمان ندوی نے مکمل کیا. تاریخ میں استاد اور شاگرد کی محبت کی ایسی نادر مثال شاید ہی اور کہیں ملے. اب ہم ان کے اسلوب نگارش کی خصوصیات کا جائزہ لیتے ہیں. مولانا شبلی نعمانی کی تحریریں سر سید کے مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والوں کے اسلوب کی سی خصوصیات رکھتی ہیں، لیکن شبلی نعمانی کا انداز ان کے تمام ہم اثروں سے مختلف ہے. انہوں نے سر سید کے استدلال، آزاد کی زور بیان اور قدرت کلام اور عالمانہ سنجیدگی کے ساتھ اپنی تحریروں کو ایک انفرادی شان دی. برمحل زبان و بیان کا استعمال ان کی اہم خوبی ہے. یعنی اگر بیان میں جوش کی ضرورت ہے تو زبان میں پرجوش انداز اختیار کیا ہے. ولولے کی ضرورت ہے تو ولولہ انگیز بات کی ہے. وہ ادب کے افادی اور مقصدی نقطہ نظر کے قائل ہیں. چنانچہ ان کی تحریروں میں ادبی مقصدیت کا انداز نمایاں نظر آتا ہے. شبلی کی تحریریں اختصار اور جوش بیان کے علاوہ ایک خاص علمی وقار کی آئینہ دار ہوتی ہیں. کوئی موضوع ہو، کیسی ہی بات کیوں نہ ہو، ان کی عالمانہ شان نمایاں ہوتی ہے. ان کا اسلوب محققانہ ہے. تنقید ہو یا سوانح نگاری، مذہبی بحث ہو یا تاریخ نویسی، کسی بھی جگہ اپنے انداز سے دستبردار نہیں ہوتے. شبلی کی زبان اور تحریر شگفتہ ہے. ان کی ہر طرح کی تحریروں میں ادبی شان نمایاں ہے. شگفتگی، سادگی اور سلاست ان کی تحریروں کی ایک اور نمایاں خوبی ہے. الغرض شبلی اردو تاریخ کے وہ مصنف ہیں جن کی تحریر میں متانت، اختصار، جوش بیان اور عالمانہ شگفتگی پائی جاتی ہے. ان کی تصنیف سیرت النبی
ایسی بلند پائے کی تصنیف ہے کہ ڈاکٹر ابواللیث صدیقی اس کے بارے میں کہتے ہیں، اس پائے کی اور کوئی تصنیف اس موضوع پر اردو کیا عربی، فارسی یا کسی اور زبان میں بھی موجود نہیں۔ اب ہم آپ کے سلیبس میں درج، نصاب میں درج سبق کی طرف بڑھتے ہیں اور اس کے خلاصے کو مختصراً بیان کرتے ہیں۔ پہلے نکات کا جائزہ لے لیں اور اس کے بعد میں ایک ایک کر کے ان تمام نکات کو بیان کروں گی۔ خلاصے کے اہم نکات میں سب سے پہلا نقطہ جو بیان کیا گیا ہے وہ اخلاق کے حوالے سے ہے کہ اخلاق کا سب سے اہم نقطہ استقامت ہے۔ سبق میں اس کو مداومت عمل کا نام دیا گیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ آپ نے جو کام شروع کیا، جیسے شروع کیا، اسے جاری رکھا، اس پر ہمیشہ ثابت قدم رہے۔ آپ کی استقامت حال اور مداومت عمل کی مثالیں ایسی ہیں جنہیں سنت کا درجہ حاصل ہے، اور اسی حوالے سے کہا گیا کہ انسان اپنے لیے اخلاق کا جو بھی پہلو پسند کرے اس کی شدت سے پابندی کرے، اور اس قدر پابندی ہو کہ لوگ یہ یقین کر لیں کہ اس شخص سے اس کے علاوہ کوئی اور بات سرزد ہو ہی نہیں سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ثابت قدمی کی بھرپور مثال ہے۔ سبق میں حسن خلق کی بات کی گئی اور اسی حوالے سے آداب ملاقات اور آداب مجلس کا ذکر کیا گیا ہے۔ ملاقات کے لیے کسی سے ملتے وقت پہلے خود سلام اور مصافحہ فرماتے تھے، دوسرے کی بات توجہ سے سنتے تھے، مجلس میں سب کے برابر بیٹھتے تھے، کبھی آگے ہو کر نہ بیٹھتے، لوگوں کی ناگوار باتیں برداشت فرماتے اور اس پر کچھ اظہار نہ کرتے۔ مجلس میں جہاں جگہ ملتی بیٹھ جاتے، کسی کی کوئی بری بات معلوم ہوتی تو مجلس میں نام لے کر اس کا ذکر نہیں کرتے تھے، بلکہ عام انداز میں لوگوں کی اصلاح کے جذبے سے بات کرتے تھے۔ ایثار کا یہ عالم تھا کہ جو مال یا جو بھی چیز آپ کے پاس ہوتی وہ سائل کے حوالے کر دیتے اور اس وقت تک گھر نہ جاتے کہ جب تک وہ سب کا سب لوگوں میں تقسیم نہ کر دیا جاتا۔ گھر کا کام خود کرتے، کپڑوں میں پیمند لگاتے، گھر میں خود جھاڑو دیتے، دودھ دوہ لیتے اور بازار سے سودا لاتے، یعنی عاجزی اور انکساری میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مثال آپ تھے۔ مفلسوں اور فقیروں کے ہاں جا کر ان کے ساتھ بیٹھتے تو اس طرح بیٹھتے کہ امتیازی حیثیت کی بنا پہ کوئی آپ کو پہچان نہیں سکتا تھا۔ بچوں پر انتہائی شفقت فرماتے تھے اور محبت اور شفقت مسلمان بچوں تک محدود نہ تھی بلکہ مشرکین کے بچوں پر بھی اسی طرح سے لطف فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کمسنی میں بیاہ کر آئی تھیں تو انہیں کھیل کود کا مناسب موقع بھی دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش طبع اور بزلہ سنج تھے، کبھی کبھی ہنسی مذاق کی ظرافت کی باتیں بھی فرماتے، اور اسی حوالے سے مضمون میں مختلف مثالیں بھی موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد سے بہت زیادہ پیار تھا۔ جب بھی کبھی سفر فرماتے تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ کے پاس جاتے اور سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے حضرت بی بی فاطمہ ہی آپ کی خدمت میں پیش ہوتی۔ جب آپ کی خدمت میں آتی تو آپ کھڑے ہو جاتے، ان کی پیشانی کو چومتے اور اپنی نشست گاہ سے ہٹ کر اپنی جگہ بناتے۔ حسنین یعنی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے انتہا محبت تھی، فرماتے تھے یہ میرے گلدستے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ بھی فرمایا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا ہے اور میں اس کا ہوں،
خدا اس سے محبت رکھے جو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت زینب کے شوہر جب بدر میں قید ہو کر آئے تو فدیے کی رقم ادا نہ کر سکے۔ صحابہ کرام سے پوچھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی زینب کے ہار پر ان کو فدیہ قبول فرمایا اور ان کی اجازت سے، صحابہ کرام کی اجازت سے، حضرت خدیجہ کا ہار جو بی بی زینب کے پاس تھا وہ بھی ان کو عنایت فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نواسی حالت نزا میں تھی، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو رحم دلی اور راضی برضائے الہی رہنا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خوبی تھی، کیونکہ اس موقع پر حضرت سعد نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ رحم ہے جس کو خدا نے اپنے بندوں کے دلوں میں ڈال دیا ہے۔ آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، دل غمزدہ ہو رہا ہے، لیکن منہ سے ہم وہی باتیں کہیں گے جس کو خدا پسند کرتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو اس مضمون کا ہمیں جو مرکزی خیال یا بنیادی نقطہ نظر آتا ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کو موضوع بنایا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت اور ثابت قدمی، حسن خلق، ایثار، تواضع، خوش طبعی اور بچوں پر شفقت کے متعدد واقعات بیان کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اجاگر کیا گیا ہے۔ عزیز طلبہ، آج کا یہ سبق یہی مکمل ہوا۔ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔